अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो हमने इससे पहले की दो वीडियोस बनाई थी, जिसमें पहली वीडियो में हमने देखा था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इनरोल स्टूडेंट्स कैसे सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के फ्री कोर्सेज फेल कर सकते हैं, कैसे उनमें इनरोल हो सकते हैं। और फिर हमने दूसरी वीडियो बनाई थी जिसमें ये देखा था कि कैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ही पास आउट स्टूडेंट्स या ऐसे स्टूडेंट्स जो डेट गुजरने के बाद खुद को इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं, तो कैसे वो सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के फ्री कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं और कैसे उनके सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं। तो इनरोल होने तक का प्रोसीजर्स दोनों का डिफरेंट था, लेकिन इनरोल होने के बाद लॉगिन पहले हमारे पास सामने आ जाता है। ये नेट अकेडमी का जो है वो लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। आपने यहाँ आ जाना है और लॉगिन पैनल पे आ जाना है, यहाँ क्लिक करेंगे और आप लॉगिन होने के बाद जो है वो यहाँ से सेम प्रोसीजर होगा हर तरह के स्टूडेंट्स का, वो चाहे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हों, चाहे बॉर्डर यूनिवर्सिटीज़ के हों, वो चाहे पास आउट होंगे और न्यू कैंडिडेट्स हों। और अगर वो किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी उनका प्रोसीजर सेम है। यहाँ आपने जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन हुए थे आपने वो लिख देनी है। वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हो तो अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाली ईमेल आईडी लिख देंगे, और अगर आपकी पर्सनल से आप आए हैं तो अपनी पर्सनल से जो है यहाँ लॉगिन करना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ लॉगिन के लिए अपने पासवर्ड देना होगा। पहले आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो आपने पासवर्ड देना है यहाँ। सो लॉगिन होने के बाद हमारे सामने ये पैनल आ गया। अब इसमें ये देखें कि हमने जो सा कोर्स सेलेक्ट किया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो यहाँ आ गया। ये सिस्को की वर्चुअल एकेडमी है। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं है, आप प्राइवेट के थ्रू आए तब भी आपका यही कोर्स आपको यहाँ शो हो रहा होगा। ये आपका लॉगिन पैनल आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इसमें लॉन्च कोर्स करना है। सबसे पहले लॉन्च कोर्स करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। लॉन्च कोर्स करने के बाद जितने भी आपने कोर्सेज़ किए होंगे आपको यहाँ सारे कोर्सेज यहाँ इनरोल नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। स्टेप 1 ऑफ 1 है, ये हमने अभी तक एक कोर्स इनरोल किया है, ठीक है। तो जब आप लॉन्च कोर्स करेंगे तो उसके बाद आपके पास कंटेंट शो होगा। आप एक डैशबोर्ड आएगा जिसके अंदर आपके पास कंटेंट डिफरेंट शो हो रहा होगा। आपने वहाँ से स्टडी मटेरियल कैसे जो है वो आपने करना है, रीड आउट करना है, कैसे आपने वहाँ क्विज़ देने हैं, कैसे आपने असाइनमेंट फिल करनी है, वो सारी चीज़ें, कैसे आपने असेसमेंट देनी है, और फिर कैसे आपने जो है वो टेस्ट देकर और फिर आपने डेट सर्टिफिकेट करवाएंगे कि आपका डैशबोर्ड आ गया। इसमें होम क्या है, इसमें सबसे पहले आपके पास गेट कनेक्टेड जो आपका कोर्स है उसका ये कोड लिखा हुआ है, इंग्लिश में ये कोर्स है, ये आपके सामने आ गया। इसमें आपने स्टार्ट कोर्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको कोर्स कंटेंट वो शो कर रहा है कंप्लीट। यहाँ कोर्स कंटेंट पे जब आप आ जाएंगे तो ये एक एनिमेटेड जो है वो कोर्स कंटेंट आपके सामने शो हो रहा है। ये सारा जो है वो यहाँ ट्यूटोरियल है, यहाँ इंट्रोडक्शन आ जाएगा और यहाँ पर इंट्रोडक्शन में जाते हैं। फर्स्ट स्लाइड है ये एनिमेटेड स्लाइड है, ठीक है। इसके बाद आपको क्लिक कर रहे हैं तो अब यहाँ से आप नेक्स्ट क्लिक करके 1 बाई 1 कंप्लीट स्लाइड्स रीड आउट करेंगे। यहाँ टोटल 207 स्लाइड्स हैं। स्क्रीन 1 के बाद अब ये स्क्रीन 2 शो होती है। इस तरह आपने तमाम स्लाइड्स, तमाम कंटेंट जो आपके जो भी डिफरेंट कोर्सेज होंगे उनके आपने तमाम कोर्सेज इस तरह से पढ़ लेने हैं, और फिर आपने इस तरह नेक्स्ट करते हैं। जब तक नेक्स्ट पता नहीं था तो आपने नेक्स्ट करके इसको सारे को देख लेना। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन कंटेंट के हवाले से, ठीक है। यहाँ आपके पास जो है वो सारी अवेलेबल आप कंटेंट सारी इंडेक्स पड़ा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट का। इसमें आपने जो भी निकालना हो, जो भी चैप्टर्स कुछ भी आपने निकालना हो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं, और डायरेक्ट उस स्लाइड पर या उस टॉपिक पर आप जाकर उसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने मॉड्यूल्स में आ जाना है। मॉड्यूल्स में आपके पास जो है वो तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी। इसके अंदर आपके चैप्टर वाइज कंटेंट होगा, क्विज़ होंगी, असाइनमेंट्स होंगी, फीडबैक होगा, और कोर्स असेसमेंट जिसको हम फाइनल एग्ज़ाम कहते हैं वो भी यहाँ अवेलेबल होगा। और आपके पास यहाँ जो है वो फाइनल एग्ज़ाम के साथ साथ असेसमेंट वाला जो पोर्शन है वो भी होगा, ठीक है। ये सारे आप देख रहे हैं कि आपके पास मॉड्यूल 4 हर चैप्टर वाइज इसके टेस्ट वगैरह होंगे। यानी ये मॉड्यूल 4 है, 4 चैप्टर है, उसको कैसे हमें पढ़ना है, उसके टेस्ट वगैरह कैसे हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स है, यहाँ एंड ऑफ कोर्स फीडबैक है, और ये एंड ऑफ असेसमेंट है। लेकिन ये यहाँ पर नहीं हो सकता, लेकिन एंड ऑफ कोर्स फीडबैक भी हो सकता है।
یہ ان کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ پہلے فیڈ بیک دیں گے، اس کے 100 مارکس ہیں، اس کے بعد آپ اینڈ آف اسیسمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے. فیڈ بیک دینے کے بعد اس کے بعد آپ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم ڈسکشن پہ آ جائیں گے. ڈسکشن میں کسی بھی طرح کی آپ ڈسکشن کرنا چاہیں باقیوں کے ساتھ یا ٹیوٹر کے ساتھ، تو آپ یہاں ڈسکشن والی جو ٹیب ہے اس کے اندر آ کے آپ ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں کمپلیٹلی. اپنے یہاں کوئی بھی چیز سرچ کرنی ہے وہ یہاں سرچ کریں گے. اگر ڈسکشن آپ نے ایڈ کرنی ہے تو یہاں سے ڈسکشن ایڈ کریں گے. کوئی ٹاپک ہوگا پھر سرچ کرنی ہے یا کوئی کویشچن یا کوئی کرنی ہے. یہاں پہ گریڈز میں آپ کے پاس گریڈس شو کروا رہا ہوگا، جو بھی آپ کے گریڈس ہوں گے اپ ٹو ڈیٹ. اینڈ آف اسیسمنٹ میں آؤٹ آف 0 ہے ابھی 100 میں سے. اینڈ آف فیڈ بیک میں بھی 0 ہے. اسائنمنٹ ناٹ اویلیبل ہے، کورس کمپلیشن بھی ناٹ اویلیبل ہے. جب آپ اینڈ آف اسیسمنٹ دے دیں گے تو یہاں اپڈیٹ ہو جائے گا. اینڈ آف فیڈ بیک دے دیں گے تو آپ کو یہاں اس کی اپڈیشن ہو جائے گی. یہاں جسٹ اسائنمنٹس کا ایک ٹیب الگ سے دیا ہوگا، یہاں جسٹ اسائنمنٹس سے ریلیٹڈ ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے یہاں اینڈ آف کورس اسیسمنٹ ہے اور اینڈ آف کورس فیڈ بیک ہے. کوئز والے ٹیب کے اندر کمپلیٹ جسٹ کوئز ہوں گے اور وہ چیپٹر وائز آپ کے پاس سامنے شو ہو رہے ہوں گے، جس میں آپ نے جو ہے وہ تمام کوئزز وہاں سے آپ گو تھرو کرنے کے بعد کنٹینٹ کو گو تھرو کرنے کے بعد آپ ان کوئز دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم اسائنمنٹس میں آ جاتے ہیں. اسائنمنٹس میں آنے کے بعد ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا ہم فیڈ بیک دیے بغیر اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، ٹیسٹ دے سکتے ہیں. یعنی اپنا فائنل ٹیسٹ ہم اس پر کلک کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پہلے فیڈ بیک دینا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو کورس اسیسمنٹ پرووائڈ کی جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ آپ ریکوائرمنٹ نیڈ جو ہے وہ کیا ہے اینڈ آف فیڈ بیک کر دیں، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے، یہاں سے اینڈ آف فیڈ بیک پہ کلک کر دیں یا پھر اسائنمنٹس میں ہی آ کے آپ جسٹ اینڈ آف کورس فیڈ بیک پہ کلک کر دیں، ٹھیک ہے. یہاں جب آپ کلک کریں گے تو سب سے پہلے آپ فیڈ بیک دینا ہے، تو یہاں آپ کے پاس یہ ٹیب اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس ٹیب کے اندر جب آپ آ جائیں گے تو یہاں سے آپ نے ٹیک اسیسمنٹ کرنا ہے. تو ٹیک اسیسمنٹ پہ کلک کرنا ہے تو اس پروسیجر جو ہے وہ یہاں سے اسٹارٹ ہو جائے گا. یہاں سے آپ اب ٹیک اسیسمنٹ پہ کلک کریں گے. اس کے بعد آپ کے پاس یہاں اسٹارٹ ٹائم اور اینڈ ٹائم شو ہو رہا ہوگا. آپ اس کے اوپر ڈیوریشن بھی شو ہو رہا ہوگا. کنٹینیو پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ کچھ انفارمیشن ہوگی اور یہاں سے آپ اسیسمنٹ پہ کلک کر دیں گے. اس کے بعد آپ کے سامنے ملٹیپل کویشچن ملٹیپل آپشنز ہوں گے. آپ ملٹیپل آپشنز کو سلیکٹ کرنا ہے اور نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے. یہ آپ کا فیڈ بیک ہوگا، اینڈ آف کورس فیڈ بیک ہوگا. نیچے دیکھیں آپ کے سارے کویشچن اس طرح سے کمپلیٹ ہو جائیں گے. ایٹ دی اینڈ آپ سبمٹ پر کلک کر دیں گے. سبمٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ونڈو اوپن ہوگی. آپ نے اس پہ اگین سبمٹ پر کلک کر دینا ہے اور آپ نے اس کے بعد جو آپ کے سامنے یہ تھرڈ ونڈو اوپن ہو رہی ہے اس کو آپ نے کراس سے بند کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے گریڈس میں جانا ہے. گریڈس میں جا کے ہم دیکھیں گے کہ اینڈ آف کورس اسیسمنٹ اور اینڈ آف کورس فیڈ بیک میں سے کیا چیز اپڈیٹ ہوئی ہے. تو دیکھیں اینڈ آف کورس فیڈ بیک جو ہوگا وہ اپڈیٹ ہو چکا ہے ہمارے پاس یہاں، اور ہمارے پاس کورس کمپلیشن بھی 100% ہو گئی ہے. ہم نے کورس فیڈ بیک دے دیا ہے، اس کے مارکس آ گئے. اب ہم اگین اسائنمنٹس میں جا کے اینڈ آف کورس اسیسمنٹ کریں گے اور وہی پروسیجر ہوگا جو اینڈ آف کورس فیڈ بیک کا تھا. سیم ٹو سیم ہم اینڈ آف کورس اسیسمنٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہمارے سامنے جو ونڈو اوپن ہوگی ہمیں اس میں ٹیک اسیسمنٹ پر کلک کر دینا ہے. یہاں اب ہم ٹیک اسیسمنٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہمارے سامنے ایک نیو ونڈو اوپن ہوگی اور یہاں بھی وہی ڈیوریشن ہمیں سامنے آ رہا ہوگا. ہم کنٹینیو پہ کلک کر کے آگے چلے جائیں گے اور بزنس اسیسمنٹ پہ کلک کریں گے. اس کے بعد ہمارے سامنے کافی ساری آپشنز اور کویشچن ہوں گے. ان کویشچن کو باری باری ایک آپشن کے ساتھ سلیکٹ کر کے آپ نے رائٹ آپشن کے ساتھ سلیکٹ کر کے نیکسٹ کرتے جانا. اس طرح سارے کویشچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں، آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں اور سبمٹ پر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے گریڈ اسیسمنٹ پہ کلک کرنا ہے جو ونڈو آپ کے سامنے اپیئر ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو ونڈو اپیئر ہوئی ہے آپ نے اس کو بس کراس کر دینا ہے. یہاں آپ کو پرسنٹیج وغیرہ شو کروا رہا ہے، آپ اس کو کراس کر دینا ہے. اور اب آپ نے گریڈ اسیسمنٹ پہ جا کے چیک کرنا ہے کہ اپڈیٹنگ ہو گئی یا نہیں ہوئی. تو دیکھیں ہمارے اینڈ آف کورس اسیسمنٹ اور اینڈ آف کورس فیڈ بیک دونوں میں جو ہے وہ اپڈیشن ہو گئی ہے اور ہمیں یہاں ٹوٹل بھی شو کروا رہے ہیں. ہمارے 97.05% میں شو کروا رہے ہیں وہ. اس کے بعد ہم نے اپنے
ڈیش بورڈ مائنیٹ اکیڈمی میں چلے جانا ہے اور یہاں جا کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا پروگریس آ رہا ہے. اس کو چینج کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ریفریش اسٹیٹس پہ کلک کرنا ہے. ریفریش اسٹیٹس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا ایک میسیج شو کروائے گا. اوپر یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے براؤزر اپنا ریفریش کریں اور 10 منٹس ویٹ کریں. تو آپ نے 5 سے براؤزر ریفریش کر دینا ہے, یا اس سرکل سے ہم نے جو ہے وہ ریفریش کرنا ہے, اور 10 منٹس سے بھی کم ٹائم میں آپ کا یہ یہاں کمپلیٹ لکھا ہوا آ جائے گا, اور نیچے گیٹ سرٹیفکیٹ پہ ان کا بھی آپشن آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. تو سرٹیفکیٹس 2 طرح سے آپ لے سکتے ہیں, یہاں گیٹ سرٹیفکیٹ سے بھی, ورنہ یہ اوپر جو ہے وہ ڈراپ ڈاؤن مینیو میں جا کے سرٹیفکیٹس میں آپ نے جانا ہے, اور یہاں سے آپ کے سامنے تقریباً جتنے بھی آپ نے سرٹیفکیٹس حاصل کرنے ہوں گے یا کمپلیٹ کر لیے ہوں گے وہ یہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہاں ہم گیٹ سرٹیفکیٹ پہ کلک کریں گے, اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو ونڈو اوپن ہوئی ہے ڈائلاگ باکس, اس میں آپ نے اپنا انسٹرکٹر سلیکٹ کرنا ہے. کوئی بھی انسٹرکٹر سلیکٹ کر لیں, جیسے وہ سائن ہے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم نے سبمٹ پہ کلک کر دینا ہے, اور ساتھ ہی آپ کے پاس جو ہے وہ PDF فارمیٹ میں جو ہے وہ فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ نے اس فائل کو جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے. یہاں آپ کے سامنے یہ آپ کا سرٹیفکیٹ آ گیا, اور آپ نے گیٹ کنیکٹڈ کا سسکو سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا. یہاں جو سائن ہے ورچوئل یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو سائن ہیں وہ ان کو 7 اپریل کے بعد ان سرکمسٹینسز کے بعد مل جائیں گے سائن شدہ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ. اور جو پرائیویٹ یا ادر یونیورسٹیز کے یا پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فوراً ہی یہاں سائن شدہ سافٹ فارم میں مل جائے گا. ہارڈ فارم کا طریقہ کار آپ کو ای میل کے تھرو انسٹرکٹر جو ای میل کرتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ فیس 300 روپیز سم تھنگ ہے, وہ آپ دیکھیں ہارڈ فارم پہ منگوا سکتے ہیں. اب ہم واپس اپنے ڈیش بورڈ میں جائیں گے, تو یہاں اب ہم واپس آنے کے بعد نیکسٹ کورس کو اسی طرح سے اٹیمپٹ کر کے نیکسٹ چلیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے گیٹ سرٹیفکیٹ یہاں سے لینا ہے تو یہاں اپنا دوبارہ سے کوئی بھی کلک کر کے پر انسٹرکٹر کا نام سبمٹ کر کے لے سکتے ہیں. ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.